بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرقل جب شام سے ذلیل و خوار ہو کر نکلا تو مسلمانوں نے اسکندریہ پر قبضہ کر لیا۔ مصر کے بادشاہ مقوقس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر نامزد ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر کی گورنری سے ہٹا کر ان کی جگہ حضرت عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ چونکہ فوجی حکمت عملی کے ماہر تھے، اس لیے انہیں مصر میں فوج کا سربراہ اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ اسکندریہ میں موجود رومیوں نے اس صورتحال کے پیش نظر بغاوت کھڑی کر دی اور ان کی مدد کے لیے ہرقل رومیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر اسکندریہ پہنچ گیا۔ اسکندریہ میں لشکر اسلامی کی تعداد نہایت قلیل تھی اور وہ بھی وہاں صرف انتظامی امور کے لیے موجود تھے، کیونکہ اسکندریہ کے باشندوں نے پہلے جزیہ کی بنیاد پر صلح کر لی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اسکندریہ کے لوگوں کی بغاوت اور رومیوں کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس بغاوت اور رومیوں کے لشکر کا سدباب کرنے کا حکم دیا۔ رومی جو کہ اسکندریہ اور اس کے گرد و نواح میں اپنی حکومت دوبارہ قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، وہ لوٹ مار میں مصروف تھے اور ان کی اس بے خبری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے 15,000 کے لشکر سمیت ان پر حملہ کر دیا، جس سے رومیوں کو شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسکندریہ فتح کرنے کے بعد ارد گرد کے علاقوں کا رخ کیا جہاں بغاوت سر اٹھا رہی تھی، تمام علاقوں سے بغاوت کو ختم کیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حکم ملا کہ وہ افریقہ پر چڑھائی کریں۔ اگر افریقہ فتح ہو گیا تو مال غنیمت کا 5واں حصہ انہیں انعام کی صورت میں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اجازت ملتے ہی 10,000 سپاہ کے ہمراہ مصر سے نکل کر برقہ کی جانب پیش قدمی کی۔ برقہ میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے دور میں جزیہ کی شرط پر صلح ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی معزولی کے بعد برقہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی اور جزیہ کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرا رضی اللہ عنہ نے جب برقہ پر دوبارہ چڑھائی کی تو ان لوگوں نے جزیہ کی ادائیگی کے لیے دوبارہ حامی بھر لی، جس سے بغیر کسی جنگ کے برقہ پر دوبارہ لشکر اسلامی کا کنٹرول ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرا رضی اللہ عنہ نے برقہ کے بعد طرابلس کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ طرابلس یونانی افریقہ کی شمالی ساحلی علاقوں میں ایک مشہور شہر تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت ابن جعفر اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا ایک لشکر عظیم حضرت عبداللہ بن ابی سرا رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر کی سربراہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، جو نہایت برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن ابی سرا رضی اللہ عنہ سے جا ملے۔ رومیوں نے طرابلس سے باہر نکل کر مقابلہ کیا اور کچھ دنوں کی جنگ کے بعد شکست فاش سے دوچار ہوئے اور بھاری مالی و جانی نقصان اٹھانے کے بعد میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور طرابلس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔
حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں لشکر اسلامی، جس کی تعداد 40,000 کے قریب تھی، رفتہ رفتہ آگے بڑھا اور تیونس، مراکش اور الجزائر کو فتح کرتا ہوا شمالی افریقہ کے ایک بہت بڑے حصے پر قابض ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ افریقہ پر اس وقت جرجیر کی حکومت تھی اور اس کی سلطنت طنجہ اور طرابلس کے درمیانی علاقوں کے درمیان سبیتلا میں واقع تھی۔ جرجیر ہرقل کا ماتحت تھا۔ جب اس کو اسلامی فوج کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اس نے 1,20,000 کا لشکر عظیم لیا اور لشکر اسلامی سے مقابلے کی غرض سے نکلے۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے اس کو پیغام بھیجا کہ مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ ادا کرو۔ دونوں باتوں سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت صرف 20,000 مجاہدین کا لشکر تھا اور دیگر مجاہدین کو انہوں نے طرابلس کی فتح کے بعد دیگر علاقوں کی جانب روانہ کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے مجاہدین کو صف بندی کا حکم دیا اور یوں جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو کہ واپس مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، ان کی سربراہی میں ایک لشکر حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے بھیجا، جنہوں نے نہایت برق رفتاری سے سفر طے کیا اور حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ سے جا ملے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب لشکر لے کر میدان جنگ میں پہنچے تو اس وقت گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ لشکر اسلام کی اس تازہ دم فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور رومیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ جرجیر کو جب لشکر اسلام کے اس تازہ دم دستے کی اطلاع ملی، اس نے اپنے سپہ سالاروں کی ایک میٹنگ طلب کر لی تاکہ جنگ میں آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جا سکے۔ اگلے روز صبح جب میدان جنگ میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو جرجیر نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر اس کے پاس لائے گا وہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے گا اور اسے 1,00,000 دینار انعام میں دیے جائیں گے۔ جرجیر کی جانب سے اس اعلان کے بعد رومی سپاہیوں نے اپنی جان سے بے پرواہ ہو کر لشکر اسلامی پر تابڑ توڑ حملہ شروع کر دیا، جس سے لشکر اسلامی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ بھی اعلان کروا دیں کہ جو کوئی جرجیر کا سر کاٹ کر ان کے پاس لائے گا وہ اسے 1,00,000 درہم اور جرجیر کی بیٹی کی شادی اس سے کریں گے اور اسے اس ملک کا حاکم مقرر کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی جرجیر کا سر کاٹ کر ان کے پاس لائے گا اسے وہ 1,00,000 درہم انعام دیں گے اور جرجیر کی بیٹی کی شادی اس سے کر دی جائے گی اور ساتھ ہی اسے افریقہ کا حاکم بنا دیا جائے گا۔ لشکر اسلام میں اس اعلان کے بعد ایک نئی روح پیدا ہو گئی اور انہوں نے بھی رومی لشکر پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔